نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أفضل الصيام بعد صيام رمضان شهر الله المحرم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ محرم الحرام کا عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، اور آج اس مہینے کا بہت ہی تاریخی اور عظمت والا دن ہے، 10 محرم کا دن، جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اس دن کی اور اس پورے مہینے کی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ آج انشاءاللہ اسی مناسبت سے ہم یہ بات معتبر کتابوں کے حوالوں سے ذکر کریں گے کہ ہم مسلمانوں کو آج کے دن اور اس ماہ محرم میں کن کن چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، اور کن کن خرافات سے اور کن کن بدعتوں سے ہم مسلمانوں کو آج کے دن اور اس ماہ محرم میں بچنا چاہیے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے صحیح اور سچی باتیں کہنے اور ہم سب کو ان پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے یہ اللہ کی نظروں میں بہت زیادہ عظمت اور احترام والا مہینہ ہے، اور یہ احترام والا مہینہ کئی وجوہات کی بنیاد پر ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ پہلے بھی یہ بات ذکر کی گئی، آپ کو یاد ہوگی، یعنی جس طریقے سے انگریزی کے مہینے 12 ہیں، جنوری وغیرہ، اسی طریقے سے اسلامی مہینوں کی تعداد اللہ کے یہاں 12 ہے، جو محرم الحرام سے شروع ہوتی ہے اور ذی الحج کے مہینے پر جا کر قربانی والے مہینے پر مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ بات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور یہ ارشاد فرمایا یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ یہ جو اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ بعد میں شروع ہوئی ہو، بلکہ اس دن سے چلی آ رہی ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے وہ ہیں جو بہت عظمت والے ہیں، جو بہت زیادہ احترام والے ہیں، ہم سب کو وہ یاد ہونے چاہیے۔ ان میں پہلا مہینہ یہی ہے جو چل رہا ہے، جس کی آج 10 تاریخ ہے، یعنی محرم کا مہینہ، اور دوسرا مہینہ ہے ذوالقعدہ کا مہینہ، تیسرا ہے ذوالحج کا مہینہ، اور ایک ہے رجب کا مہینہ۔ تو یہ 4 مہینے وہ ہیں جن کو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں فرمایا 4 حرم، کہ یہ 4 مہینے عظمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ زمانے جاہلیت میں، یعنی جب لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے لوگوں کو ایمان کی دعوت نہیں دی تھی، قرآن نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت میں بھی
زمانے جاہلیت کے لوگ ان چاروں مہینوں کا احترام کرتے تھے، یعنی وہ ان 4 مہینوں میں آپس میں جنگ کرنا، آپس میں قتل و قتال کرنا، ایک دوسرے کی بے حرمتی کرنا بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ اس لیے اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی اور ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے کہ ہم ان 4 مہینوں کو اس آیت کی مبارک روشنی میں عظمت والا سمجھے، احترام والا سمجھے۔ دوسری بات، یعنی اس ماہ محرم کی فضیلت اور اس کی عظمت دوسری اس وجہ سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے کی نسبت خود اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی۔ چنانچہ بہت ساری احادیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ چنانچہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ افضل الصیام بعد صیام رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے مقدس مہینے کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ آپ دیکھیے گا اس حدیث میں اللہ کے نبی نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں اس مہینے کے لیے، ان الفاظ میں یہ جملہ ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت عظمت والا اور بہت احترام والا مہینہ ہے۔ تیسری وجہ جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ مہینہ بہت عظمت اور احترام والا مہینہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس مہینے سے ہمارے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی ماہ محرم سے مسلمانوں کا اسلامی سال شروع ہوتا ہے، لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمانوں میں بڑی تعداد ان مسلمانوں کی ہے جن کو یہ پتہ تک نہیں ہوتا کہ آج چاند کے کون سے مہینے کی کون سی تاریخ ہے اور کون سا سن چل رہا ہے۔ اگر ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جا کے، میں تو آپ سے نہیں پوچھ رہا، آپ خود اپنے اپنے گریبانوں میں جا کے اور غور کریں، محاسبہ کریں ہم اپنا کہ آج اسلامی کون سا سال چل رہا ہے، تو ہمیں خود اس کا جواب مل جائے گا کہ ہم اسلامی مہینوں سے کتنی غفلت برتتے ہیں، کتنی لاپرواہی اختیار کرتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے بزرگوں۔ فقہا نے یہاں تک فتوے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا ایک مستحب عمل ہے، یعنی یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ آج اسلامی کون سی تاریخ ہے۔ یہ 1443 ہجری چل رہا ہے، جیسے انگریزی کے سالوں میں 2021 چل رہا ہے، اسی طریقے سے 1443 ہجری یہ چل رہا ہے جو ابھی اسی ماہ محرم کی 1 تاریخ کو شروع ہوا ہے۔ تو یہ باتیں ہم خود بھی ذہنوں میں رکھیں اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے معصوم بچوں کو بھی بتلائیں، ان کو اسلامی مہینوں کے نام یاد کروائیں اور ان کو بتلائیں کہ یہ کون سا سال چل رہا ہے، اور ان کو یہ بتلائیں، ان کو یہ پیغام دیں، میسج دیں کہ ہم مسلمانوں کا اسلامی سال جو شروع ہوتا ہے وہ جنوری سے نہیں، وہ ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اس مہینے کی عظمت، اس کی فضیلت اپنے بچوں کو بتلائیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے شیخ الاسلام گزرے ہیں، بہت بڑے علمی انسان گزرے ہیں۔ ان کی بڑی مشہور کتاب ہے احیاء العلوم۔ اس کتاب میں حضرت نے جلد 1 صفحہ 601 پر جو الفاظ لکھے ہیں آپ غور فرمائیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ماہ محرم کی فضیلت اس لیے بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ ماہ محرم میں روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس مہینے سے ہمارے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ماہ محرم کو، اس محرم کے مہینے کو نیکیوں سے معمور کریں، یعنی اس مہینے میں ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ ہم اس مہینے میں نیکیاں کریں اور خداوند قدوس سے یہ توقع رکھیں کہ وہ ان روزوں کی برکت سے اگر چاہے گا تو پورے سال ہمارے برکتیں پیدا فرمائے گا۔ یہ امام غزالی نے کتنی عمدہ بات لکھی
کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس ماہ محرم میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھیں اور اللہ کی ذات سے یہ امید رکھیں کہ ان روزوں کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے پورے سال میں برکتیں پیدا فرمائے گا۔ یہ اس ماہ محرم کی عظمت ہے۔ چوتھی وجہ جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ مہینہ بہت عظمت اور احترام والا مہینہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے روزوں کی فضیلت خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ دو چیزیں ہیں، دونوں کو سمجھیں، مختصراً میں ذکر کروں۔ ایک ہے اس مہینے کے جو دن ہیں وہ 29 ہوں یا 30، ان مکمل 29 یا 30 دنوں میں ہم کبھی کبھی نفلی روزے رکھیں جتنی اللہ ہمیں توفیق دے، اور دوسرے آج کے دن یعنی 10 محرم کے روزے کو رکھیں۔ دونوں کی فضیلتیں الگ الگ ہیں۔ پہلے میں پورے مہینے کے جو ایام ہیں وہ 29 ہو یا 30 ان کے روزوں کی فضیلت ذکر کروں۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، جلد 1 صفحہ 157 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے، افضل الصیام بعد صیام رمضان شہر اللہ المحرم، کہ لوگوں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے روزوں کے بعد اللہ کی نظروں میں جو سب سے زیادہ عظمت اور احترام والے جو فضیلت والے روزے ہیں وہ اس ماہ محرم کے روزے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پورے مہینے کے روزوں کی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک روایت ترمذی میں اسی صفحے پر لکھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کسی نے آ کر حضرت علی سے معلوم کیا کہ اے علی، رمضان المبارک کے روزوں کے بعد میں کون سے دن کا روزہ رکھوں، یعنی کون سے دن کے روزے رکھنے کی زیادہ فضیلت ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ سوال میرے سامنے ایک شخص نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کیا تھا اور میں اس وقت میں وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی سوال کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا تھا اس انسان سے جس نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ ان کنت صائما بعد شہر رمضان فصم المحرم، کہ اگر تمہیں رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی مہینے میں روزے رکھنے ہیں تو تم ماہ محرم کے روزے رکھا کرو۔ یہ اللہ کے نبی نے اس انسان سے کہا، اور آگے آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ، کہ اے انسان یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کا مہینہ ہے۔ 12 مہینوں میں صرف اس مہینے کی نسبت اللہ کے نبی نے اللہ کی طرف کی، اور آگے فرمایا فِيهِ يَوْمٌ تَابَ اللَّهُ فِيهِ عَلَىٰ قَوْمٍ، اس مہینے میں ایک دن وہ آتا ہے جس دن میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی یعنی اس قوم کے لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمایا تھا، اور آگے آپ نے فرمایا وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَىٰ قَوْمٍ آخَرِينَ، اس مہینے میں ایک دن وہ آتا ہے جس دن میں اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور وہ دن آپ جانتے ہیں آج کا دن ہے، یعنی 10 محرم کا دن جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے اس پورے مہینے کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ اگر تمہیں رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں روزے رکھنے ہیں تو تم ماہ محرم کے روزے رکھا کرو، اور اگر ہم اس مہینے میں کبھی کبھی نفلی روزے رکھیں گے تو کس نیت سے رکھیں، کن فضیلتوں کو سامنے رکھتے ہوئے رکھیں، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا۔ چنانچہ الترغیب والترہیب نامی ایک کتاب ہے، اس میں جلد 2 صفحہ 114 پر یہ روایت لکھی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صام یوما من المحرم، کہ اگر کوئی انسان ماہ محرم میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، ذرا غور سے سنیے گا، آپ فرماتے ہیں یوما من المحرم، ایک دن کا روزہ اگر کوئی انسان ماہ محرم کا رکھے گا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ 30 یوما، آپ نے فرمایا ایک دن کے روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو 30 دنوں کے روزوں کی فضیلت عطا فرمائیں گے۔ یہ آج کا جو دن ہے یوم عاشورہ 10 محرم کا دن،
اس دن کے علاوہ جو ایام ہیں، یعنی اس مہینے کے پورے 29 یا 30 دن، ان مکمل دنوں کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں آپ نے فرمایا۔ آپ اگلے ہفتے یا آخری ہفتے میں یا جو پچھلے ایام گزر چکے ہیں، یعنی 9 دن، ان 9 دنوں میں اس محرم کے مہینے کے کسی بھی دن میں ایک دن کا اگر روزہ رکھیں، نفلی روزہ، تو یقین کر لیں کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ ایک روزے کی برکت سے اللہ ہمیں 30 روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے بزرگ علماء نے یہ لکھا ہے، اس پر ہم عمل کی بھی کوشش کریں کہ اگر کسی انسان کے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے روزے چھوٹ گئے ہوں تو بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ ان چھوٹے ہوئے روزوں کو اس ماہ محرم میں رکھے اور اللہ کی بہت قدرت والی ذات سے، رحمت والی ذات سے یہ امید رکھے کہ انشاءاللہ میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کروں گا تو وہ روزے بھی ادا ہو جائیں گے جو رمضان میں ہم سے چھوٹ گئے تھے، رہ گئے تھے، اور اس ماہ محرم کے روزوں کی فضیلت بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ یہ بعض علماء کی رائے ہے، اور اگر رمضان کے روزے نہیں چھوٹے ہوئے ہیں، ہم اس ماہ محرم کے روزوں کی برکت سے فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ فضیلت حضور نے بتلا دی کہ ایک رکھو گے تو 30 کا ثواب دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ 4 وجوہات ہیں جو علماء نے لکھی ہیں، جن کی بنیاد پر اس پورے مہینے کی اللہ کے یہاں بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس فضیلت کو ہم لینے کے لیے زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں عبادت کریں، جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ ذکر کرنی ہے کہ آج یوم عاشورہ ہے، محرم کی 10ویں تاریخ کا عظمت اور فضیلت والا دن ہے۔ اس دن کے روزے کے بارے میں پچھلے ہفتے بھی میں نے ذکر کیا تھا، اور مجھے پتہ چلا بہت سارے بھائیوں نے نفلی روزہ رکھا بھی ہے آج۔ اللہ سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ آئندہ ہم ذہن میں رکھیں اور اس روایت کو ہم عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ بزرگوں، بخاری شریف میں 2004 نمبر کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ 10 محرم میں یہودی لوگ روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے معلوم کیا کہ بھائی یوم عاشورہ کا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتلایا کہ اے اللہ کے نبی، ھذا یوم صالح، یہ عظمت والا دن ہے، ھذا یوم نجى اللہ تعالی بنی اسرائیل من عدوہم، کہ یہ وہ برکت والا دن ہے جس دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی قوم یعنی بنو اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے یعنی فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فوراً آپ نے یہ ارشاد فرمایا، فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، کہ میں موسیٰ کی شریعت پر، میں موسیٰ کی عظمت پر، میں موسیٰ کی باتوں پر، ان کے عمل پر عمل کرنے کا تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ اس لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور آپ نے صحابہ کو 10 محرم کے روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اور آپ نے چونکہ روایتوں کے اندر یہ مضمون بیان فرما رکھا ہے، خالف الیہودا، کہ تم لوگ یہودیوں کی مخالفت کیا کرو، یعنی جو کام وہ لوگ کرتے ہیں اور وہ شریعت سے ہٹ کر کے ہے آپ وہ کام مت کیا کرو۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں انشاءاللہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، صحابہ فرماتے ہیں کہ اگلا سال 10 محرم کا دن نہیں آیا اور اس سے پہلے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس لیے معارف السنن میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 10 محرم کے روزے کے بارے میں 3 آپشن لکھے ہیں۔ میں کتاب کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے دوسرے ان لوگوں کو بتلانا آسان ہو جو خواہ مخواہ کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت نے لکھا ہے معارف السنن چیپٹر نمبر 5 اور پیج نمبر 4344 پہ، وہ لکھتے ہیں کہ یوم عاشورہ کے روزے کی 3 شکلیں ہیں، ہم جس پر بھی چاہیں عمل کر سکتے ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم
9 محرم، 10 محرم اور 11 محرم تینوں دنوں کے روزے رکھیں۔ یہ اعلیٰ درجے کی بات۔ آگے لکھا ہے کہ دوسرا آپشن اور دوسری شکل یہ ہے کہ ہم 9 اور 10 محرم یعنی 2 دنوں کے روزے رکھیں، یہ اس سے کم درجے کا درجہ ہے۔ تیسرا آپشن یہ لکھا ہے کہ ہم 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھیں، یعنی آج 10ویں تاریخ ہے، آج کا جن بھائیوں نے روزہ رکھا ہے وہ بہت فضیلت کے مستحق ہیں، لیکن یہودیوں کی مخالفت کی بنیاد پر چونکہ وہ صرف 10 کا روزہ رکھتے ہیں، ہم کوشش کریں اس روزے کے ساتھ کل کا روزہ رکھنے کی۔ لیکن یہ یاد رکھیں اگر ہم بیمار ہیں، طبیعت کی خرابی کی وجہ سے یا ہماری باڈی کے گنجائش نہ رکھنے کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے ہم 9ویں کا اور 10ویں تاریخ کے ساتھ 11ویں کا روزہ نہیں رکھ سکتے، تو صرف ایک روزے کی بنیاد پر ہم یہ یقین کر لیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیان کردہ فضیلت ہمیں ملے گی، اور وہ فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ اس روزے کے بارے میں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے انسان کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جن بھائیوں نے آج کا روزہ رکھا ہے وہ کوشش کرے کل کا بھی رکھنے کی، لیکن اگر نہیں رکھ سکتے تو یہ یقین کر لیں کہ اس روزے کی فضیلت کے ہم مستحق ہوں گے، اور اللہ کی ذات سے ہمیں یقین ہے کہ اللہ اس کی برکت سے ہمارے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو یہ 10 محرم میں کرنے کا پہلا کام ہے کہ ہم آج کے عظمت والے دن میں روزہ رکھیں اور اس کی فضیلت کو حاصل کریں۔ دوسرا کام جو شریعت نے ہمیں آج کے دن کرنے کے لیے بتلایا ہے وہ یہ ہے بزرگوں کہ ہم آج کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت سے کچھ زیادہ، وسعت کے مطابق جو ڈیلی روٹین میں ہم خرچ کرتے ہیں اس سے زیادہ خرچ کریں۔ یعنی لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ وسعت کے ساتھ خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ہم روزانہ گھر پر جو عام طور پر کھانے بنواتے ہیں، آج کے دن اس حدیث کی بنیاد پر کوشش کریں کچھ اعلیٰ درجے کے کھانے بنوانے کی۔ آج کے دن اپنے گھر والوں کے لیے کچھ زیادہ فروٹس لے آئیں، آج کے دن اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلائیں۔ یہ اپنے گھر والوں کی بات چل رہی ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں تاکہ بدعتوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو کہ ایسا کرنے کا کہاں حکم دیا گیا اور کیوں دیا گیا۔ تو ایک حدیث کی کتاب ہے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن الکبریٰ کے نام سے، اس کتاب میں 3795 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اگرچہ اس حدیث کو کچھ لوگوں نے ضعیف کہا ہے، لیکن اس کا مضمون دیگر صحابہ کے عمل کی بنیاد پر ثابت شدہ ہے، اس لیے ہم عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من وسع علی اہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، کہ جو شخص یوم عاشوراء میں یعنی 10 محرم میں اپنے گھر والوں پر وسعت کے ساتھ یعنی کھل کر کے خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورے سال اس کے اوپر وسعت عطا فرمائیں گے۔ یہ فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، بہت سارے صحابہ اس پر عمل کرتے تھے، چنانچہ میں زیادہ کے تذکرے نہیں کروں گا، آپ دیکھیے گا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بہت مشہور صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے وہ خود کہتے ہیں اپنی زبان سے جربتہ 40 عاما، کہ میں نے 40 سالوں تک اس بات کا تجربہ کیا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک اللہ کے نبی کی اس روایت پر عمل کیا اور میں نے اس کو سچ پایا، یعنی یہی مطلب ہوا کہ میں نے 40 سالوں تک آج کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کے ساتھ خرچ کیا تو پورے سال اللہ نے میرے گھر پر وسعت عطا فرمائی۔ ان کے علاوہ حضرت سفیان ابن عرینہ کے بارے میں آتا ہے، وہ لکھتے ہیں، وہ اپنی زبان سے کہا کرتے ہیں کہ قد جربناہ منذ 50 سنہ، کہ ہم نے اس کا 50 سال تک
اور بعض کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہے 60 کہ ہم نے 60 سالوں تک اس کا تجربہ کیا، فما رأینا الا خیرا، ہم نے اس کو بہتر ہی پایا۔ جب اتنے بڑے بڑے لوگوں نے اس کا تجربہ کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت ایسی ہے جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اور عمل کرنے کا یہی طریقہ ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا۔ تو یہ بزرگوں، دوسرا کام ہے جو حدیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آج کے دن ہمیں کرنا چاہیے، ورنہ آج کا جو دن ہے یوم عاشورہ، 10 محرم کا عظمت والا دن، یہ بہت تاریخی دن ہے، اور اس دن کے تاریخی ہونے کی جو حیثیت ہے ہمیں معلوم ہوتی ہے بہت ساری کتابوں کے حوالے سے۔ میں اختصاراً ان کو ذکر کروں، ان میں کچھ باتیں وہ ہیں جن پر بہت سے لوگ خواہ کی انگلیاں رکھتے ہیں کہ یہ باتیں ثابت شدہ نہیں ہیں، اس لیے میں کتاب کے ریفرنس سے بات کروں۔ معارف الحدیث میں جلد 4 صفحہ 168 پر، اسی طرح مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 11ویں پارے کی آیت نمبر 98 کی تفسیر میں یہ سب باتیں لکھی ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ آج کا دن جو 10 محرم کا دن ہے، یوم عاشورہ ہے، یہ بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر تاریخی حیثیت کا مالک ہے۔ وہ تاریخی حیثیتیں کیا ہیں؟ مورخین نے لکھا ہے، آپ توجہ سے سنیے کہ یہ 10 محرم کا جو دن ہے یوم عاشورہ، یہ اتنا عظمت والا دن ہے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ وہ عظمت والا دن ہے جس دن میں اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا 29ویں پارے میں جو دوسرے نمبر کی سورت ہے، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی اور ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قلم کی اور جو فرشتے قلم سے لکھتے ہیں میں ان کی قسم کھاتا ہوں۔ تو معلوم ہوا، محدثین اور مورخین لکھتے ہیں کہ یہ جو قلم ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے آج کے یوم عاشورہ والے دن میں ہی پیدا فرمایا تھا، اور بعض تاریخی کتابوں کے حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آج ہی کے عظمت والے دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آج کا جو دن ہے عظمت والا، یہ وہ عظمت والا دن ہے جس دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول فرمایا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، جنت میں جب آپ تھے کہ درخت کے قریب مت جانا، لیکن وہ چلے گئے، نافرمانی ہوئی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ قرآن کریم میں اس توبہ کا تذکرہ ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ جو دعا تھی حضرت آدم کی، اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے آج کے برکت والے دن میں ہی قبول فرمایا تھا۔ اور آگے مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی، جب سیلاب آیا تھا تو وہ آج کے ہی دن ایک جودی نامی پہاڑ پر جا کر کے رکی تھی۔ گویا اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے جو سیلاب کے عذاب سے محفوظ فرمایا تھا وہ بھی آج کے دن ہی عطا فرمایا تھا۔ بعض مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ آج کے عظمت والے ہی دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو آگ سے بچایا۔ مورخین لکھے ہیں کہ وہ دن بھی جس دن میں اللہ نے حضرت ابراہیم کو آگ سے بچایا تھا یہی یوم عاشورہ کا دن تھا۔ بعض مورخین نے یہ لکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے آج ہی کے دن پیدا فرمایا تھا۔ حضرت اسماعیل کو آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں ان کا تذکرہ ہے، اور ہمارے جو نبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ ہی کی نسل میں سے ہیں، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا قربانی کے سوال کے جواب میں ہی سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ قربانی تمہارے دادا حضرت ابراہیم کی سنت ہے، انہی کے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل، جہاں سے نسل چلتی چلتی ہمارے نبی محمد الرسول اللہ تک پہنچی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ان کا جنم
اور ان کی پیدائش بھی آج ہی کے عظمت والے دن ہوئی تھی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی تھی وہ آج ہی کے عظمت والے اور تاریخی دن میں ہوئی تھی۔ یہ بات بھی قرآن کریم میں مذکور ہے کہ حضرت یوسف کو قید خانے میں ڈالا گیا جب وہ زلیخا والا مصر کا واقعہ پیش آیا۔ اور آگے مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی بھی آج کے دن نصیب ہوئی، اور آپ کو جو مصر کا بادشاہ بنایا گیا وہ بھی آج کے عظمت والے دن میں بنایا گیا تھا۔ اور بعض مورخین نے آج کے دن کی تاریخی حیثیتوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت ملی تھی وہ آج ہی کے تاریخی دن میں دوبارہ بادشاہت ملی تھی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دنیا پر مشرق سے مغرب تک یعنی ایک ہی وقت میں پوری روئے زمین پر جن لوگوں نے حکومتیں کی ہیں ان میں 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔ کافروں میں بخت نصر اور نمرود کا تذکرہ مورخین نے کیا ہے، اور مسلمانوں میں حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ تو مورخین نے آج کے دن کی تاریخی حیثیت کو ثابت کرنے کے لیے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان کو جو دوبارہ کائنات کی اور روئے زمین کی بادشاہت ملی تھی وہ آج کے تاریخی دن میں ملی تھی۔ اور بعض مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی جو توبہ اللہ نے قبول فرمائی تھی وہ آج ہی کے دن قبول فرمائی تھی۔ اس کو ہم یوں سمجھے، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے 23ویں پارے میں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس رکوع کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا تھا وحی کے ذریعے کہ ہم تمہاری قوم کو عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اگرچہ آپ نبی تھے، آپ نے یہ سمجھا کہ اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے نبی کو نکلنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ یہ سوچ کر کہ اس قوم سے نکل کر جنگل کی طرف چلے گئے کہ شاید ان لوگوں پر عذاب آئے گا، لیکن ان لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ ہمارے نبی یہاں سے نکل کر کے چلے گئے ہیں، اس لیے وہ لوگ بھی پیچھے پیچھے نکلے اور انہوں نے جنگل میں جا کر کے اللہ سے اپنی نافرمانیوں کی دعائیں کی، گڑ گڑائیں، روئیں، قبولیت کی دعا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آج کے تاریخی اور عظمت والے دن میں اللہ نے اس قوم کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ پھر بعد میں حضرت یونس جب آگے چلے تو مچھلی کے پیٹ میں ان کے جانے کا وہ واقعہ ہے، وقت نہیں ہے اس کا ذکر کرنے کا۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ مؤرخین نے یہ تمام واقعات لکھ کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ آج کا جو 10 محرم کا دن ہے یہ ان وجوہات کی بنیاد پر تاریخی اور عظمت والا دن ہے کہ اس دن میں یہ تمام واقعات پیش آئے ہیں۔ یہاں تک مورخین نے لکھا ہے کہ آج کے دن جیسے حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور یہ دن ہمارے لیے بہت افسوس کا دن بھی ہوتا ہے، لیکن بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس سے ہم لوگوں کو ماتم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ ٹاپک ہے جس پر لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے۔ ماتم کے تعلق سے ہم صرف اتنی سی بات بزرگوں ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ آج کے دن کو ماتم کے طور پر مناتے ہیں، شہادت حسین کی بنیاد پر آج کے دن کالے کپڑے پہننے کو لازم سمجھتے ہیں اور آج کے دن اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں، خون خرابہ کرتے ہیں، یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ اور یہ اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ذرا غور فرمائیے کہ اس دنیا کے اندر، اس روئے زمین پر کیا اس دن سے زیادہ کوئی رونے والا دن آ سکتا ہے جس دن اللہ نے اپنے آخری نبی کو دنیا سے اٹھایا تھا؟ آپ غور کریں، ایک دن تو وہ ہے جس دن اللہ کے نبی کے لاڈلے اور چہیتے نواسے حضرت حسین کی شہادت ہوئی، اور ایک دن وہ ہے جس دن ساری دنیا کے اندر آنے والے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے آخرت میں اللہ کے یہاں تشریف لے گئے۔ دونوں دن ہیں، دونوں ہمارے لیے افسوس کے دن ہیں۔ ایک دن سارے نبیوں کے سردار دنیا سے گئے، اور ایک دن اللہ کے نبی کے لاڈلے نواسے اس دنیا سے گئے۔ اگر آپ تقابل کریں، اپنے دلوں میں جھانک کے غور کریں تو ذرا بتلائیں کہ دونوں دنوں میں اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں تو کون سا دن مسلمانوں کے لیے اور اس امت کے لیے افسوس کا دن ہے؟
بتلائیے اللہ کے نبی جس دن اس دنیا سے پردہ فرما کر گئے ہیں، آپ کا وصال ہوا ہے، اس دن سے زیادہ افسوس کا دن، اس دن سے زیادہ رونے والا دن اس امت کے لیے نہ ہوا ہے، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگائیں، ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے بتلایا کہ اللہ کے نبی اب ہمارے درمیان میں نہیں رہے۔ آپ دیکھیے گا صحابہ کی ان سے محبت کا انداز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار لے کر کے نکلے اور آپ نے گھر سے نکل کر کے یہ اعلان کیا کہ اگر کسی نے یوں کہہ دیا کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، میں اس کی گردن کو بدن سے جدا کر دوں گا۔ اتنا افسوس صحابہ کے دلوں میں اللہ کے نبی سے اس دنیا سے پردہ فرمانے کا، لیکن ان صحابہ کی نسلوں میں بہت بڑے بڑے اللہ کے اولیاء پیدا ہوئے۔ آپ مجھے ایک کتاب کے حوالے سے بتلائیں کہ کسی نے حضرت حسین کی شہادت والے دن پر ماتم کیا؟ نہیں ملتا کسی کتاب کے اندر، کسی کتاب سے کوئی انسان یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جس ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، اسی ہندوستان کے اندر ہمارے بہت سارے بھائی وہ رہتے ہیں جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں، اور آج کے دن بلکہ یوں کہیے وہ اس پورے مہینے میں کافی دنوں پہلے ماتم منانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ماتم کیوں مناتے ہیں، کس طریقے سے مناتے ہیں، یہ سب میں آپ سے گزارش کروں گا خود کتابوں میں پڑھیں، 5-10 منٹ میں یہ سب نہیں بتلایا جا سکتا۔ لیکن ہم اتنا یقین کر لیں کہ یہ کوئی اسلام نہیں ہے کہ ہم حضرت حسین کی شہادت کی بنیاد پر اپنے بدنوں سے خون نکالیں۔ قرآن تو کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ اگر اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں کسی کی بھی نسبت کی بنیاد پر تو یہ گناہ کا کام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی صحیح روایت ہے کہ جو انسان کسی کے مرنے پر اتنا ماتم بنائے کہ وہ اپنے کپڑوں کو پھاڑ لے، وہ اپنے آپ کو زخمی کر لے، اللہ کے نبی نے فرمایا فلیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر کوئی اپنے بدن کو زخمی کرے، اپنے گریبان کو چاک کر دے کسی کے مرنے کی نسبت پر ماتم مناتے ہوئے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ایک طرف تو حضور نے فرما دیا اس کا ہم سے تعلق نہیں، اور آج کے دن ہم اس انسان کے نواسے کی شہادت کی ماتم کرنے کی بنیاد پر اپنے آپ کو وہ کام کرنے کے اندر ڈال دیں جس کے کرنے سے آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ کہاں کا اسلام ہو سکتا ہے؟ اس سے ہم لوگ بچنے کی کوشش کریں اور یاد رکھیں کہ حسینیت یہ نہیں ہے کہ ہم حضرت حسین کی شہادت کے نام پر اپنے آپ کو زخمی کریں۔ حسینیت اس کا نام ہے کہ ہم حق کی خاطر گردنیں کٹوا دیں۔ حضرت حسین کی شہادت کیوں ہوئی؟ واقعہ میں نہیں بتلاتا، نہ وقت ہے اتنا، صرف اتنی سی بات ذہن میں رکھیں کہ ظالم یزید کی حکومت کو آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ یہی تو مسئلہ تھا کہ یزید کی حکومت کو اگر آپ ایکسیپٹ کر لیتے کہ ہاں تو امیر المؤمنین ہے، حضرت حسین شہید نہ ہوتے، لیکن آپ نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا کچھ بھی ہو جائے میں اس ظالم حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ عبداللہ ابن عمر نے اس کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، زید ابن ارقم نے، عبداللہ ابن زبیر نے، یہ چند صحابہ ہیں جو بہت عظمت والے ہیں، ان سب نے انکار کیا کہ ہم ظالم یزید کی حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جب آپ کو شہید کیا گیا تو شہادت سے یہی پیغام ہمیں ملتا ہے کہ ہم ظلم کا بالکل ساتھ نہ دیں، ہم کہیں ظلم ہوتا ہوا دیکھیں اس کے خلاف اڑ جائیں، لڑ جائیں، چاہے اس کے لیے ہماری گردنیں کٹ جائیں، لیکن ہم ظالم کے آگے سر نہ جھکائے۔ یہی حضرت حسین اس امت کو پیغام دے کے گئے ہیں۔ چنانچہ یہ اس پہلو کو ہم ذہن میں رکھیں، جب شمر نے
جو ظالم تھا حضرت حسین کی گردن کو نعوذ باللہ آپ کے بدن سے جدا کیا اور آپ کی گردن کو اس نے اٹھا کر کے ابن زیاد کے دربار میں لا کر کے رکھا، تو ابن زیاد نے جو اس امت کا بہت بڑا ظالم حکمراں ہے، اس وقت کا گورنر تھا، اس نے اپنی چھڑی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لبوں پر چھڑی کو مارا، آپ کے ہونٹوں پر چھڑی سے کرکرایا اور یہ جملہ کہا کہ اگر تم حسین میری گورنری کو تسلیم کر لیتے تو آج تمہاری گردن کو ہم بدن سے جدا نہ کرتے۔ آپ دیکھیے گا حضرت حسین کے ساتھی حضرت عبداللہ ابن زبیر، اور بعض روایتوں میں آتا ہے زید ابن ارقم وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ زید ابن ارقم ظالم حکومت کے سامنے ہیں، ابن زیاد کے دربار میں ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ ظالم ارفع قضیبک، اپنی چھڑی کو ہٹا لیجئے، اس لیے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یلازمہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت حسین کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ ظالم اپنی چھڑی کو ان ہونٹوں سے ہٹا لے، اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اللہ کے نبی حضرت حسین کا بوسہ لیا کرتے تھے، ان ہونٹوں کی کس کیا کرتے تھے۔ آپ اس واقعے سے یہ اندازہ لگائیں، حضرت زید ابن ارقم کو پتا تھا کہ یہ ظالم ہے، گورنر ہے، میں اس کے دربار میں بیٹھا ہوں، اگر اس کے ظلم کے خلاف میں نے زبان کھولی شاید یہ مجھے قتل کر دے، شاید یہ میری زبان کھینچ لے۔ لیکن عبداللہ ابن زبیر نے، زید ابن ارقم نے، عبداللہ ابن عمر نے اس کے خلاف نہ یہ کہ صرف زبان کھولی بلکہ اس کے خلاف ہمیشہ زبانوں کو کھولتے رہے اور کہتے رہے کچھ بھی ہو جائے ہم تیرا ساتھ نہیں دے سکتے اور ظالم حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ تو بزرگوں، حسینیت اس کا نام ہے، اور حضرت حسین اس امت کو، اپنے نانا کی امت کو یہ پیغام دے کر کے گئے ہیں کہ نمازوں کا پڑھنا یہ حسینیت ہے، ہم نمازوں کی پابندی نہ کریں اور آج کے دن نعت کود کرے، آج کے دن ہم آج کے دن کی مناسبت سے خرافات کرے، یہ حسینیت نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ، ایک بات کہہ کر بات مکمل کروں، آج کے دن کھچڑا پکانے کو، آج کے دن سبیل لگانے کو لازم سمجھتے ہیں، کار خیر سمجھتے ہیں، ثواب سمجھتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے گا مسلمانوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے لاڈلے نواسے ہیں، جن کے بارے میں ہمارا یقین یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگر کوئی حضرت حسین کی شان میں گستاخی کرے گا، اگر کوئی اللہ کے نبی کے خاندان کی شان میں نعوذ باللہ کوئی گندا جملہ کہے گا، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہماری اس قسم کی تقریریں جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتی ہے، اہل تشیع سنتے ہیں، بدعتی لوگ سنتے ہیں، تو وہ یہ کہہ کر کے نعوذ باللہ ہمارے عام مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل میں ان مولویوں کو یہ نہیں پتہ کہ حضرت حسین کا کیا مقام ہے۔ ارے ہم مولویوں کو نہیں پتہ، اگر حضرت حسین کے نام پر آج بھی اپنی گردن کو کٹوانے کی باری آئے گی، تم سے آگے کھڑے ہوئے ہم مسلمانوں کے علماء ملیں گے، لیکن حضرت حسین کے نانا کا یہ پیغام ہے، تمام نبیوں کے سردار کا یہ پیغام ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہماری شریعت کے اندر اگر کوئی انسان کسی بدعت کو لائے گا، کسی ایسے کام کو لائے گا جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو رد کر دیا جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ مسلمانوں، آپ یقین کریں، کتابوں میں لکھا ہے حضرت حسین کے بعد کے جو اسلام والے ہیں، جو صحابہ کے بعد کے تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، امت کے علماء اور ائمہ ہیں، کسی سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آج کے دن کالے کپڑے پہنے جائے، آج کے دن کالے کپڑوں کو لازم سمجھا جائے، آج کے دن شہادت حسین کی بنیاد پر اپنے آپ کو زخمی کیا جائے، ماتم کیا جائے، یا کھچڑے پکائے جائیں، یا چوراہوں کے اوپر سبیلے لگا کر کے عام مسلمانوں کا ذہن خراب کرنے کی کوششیں کی جائیں۔ ایک بات عرض کر کے بات مکمل کروں، جب کوئی مسلمان آج کے دن کہیں چوراہے کے اوپر، سڑک کے اوپر
پانی کی یا شربت کی سبیل لگاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں 12 مہینے پانی پلانا ثواب کا کام ہے، 12 مہینے بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن مسلمانوں، اگر آج کے دن ہم اس کو لازم اور ضروری سمجھیں گے، آج کے دن ہم اس کو شریعت کا حصہ سمجھیں گے، تو شریعت کے اندر ایک نئی چیز کو جاری کرنا لازم آئے گا جو کہ جائز نہیں ہے، گناہ کی کام ہے اور یہ حرام کام ہے۔ اس لیے آپ لوگ عام دنوں میں خوب کالے کپڑے پہنے، کوئی منع نہیں کرتا۔ آپ لوگ عام دنوں کے اندر خوب کھچڑے پکائے، کوئی منع نہیں کرتا۔ آج کے دن اس کو ضروری نہ سمجھے۔ آپ لوگ 12 مہینے سڑکوں پر، چوراہوں پر خوب پانی پلائیں، شراب کے علاوہ جتنی بھی جائز چیزیں ہیں وہ خوب تقسیم کریں، لیکن آج کے دن ان چیزوں کو ہم لازم اور ضروری نہ سمجھیں اور یہ روایت اپنے ذہنوں میں رکھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت حسین کے نانا نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہماری اس شریعت کے اندر اگر کوئی انسان کسی چیز کو زبردستی داخل کرے گا، دین کا حصہ کہے گا، اور وہ چیز اللہ کے نبی سے ثابت نہ ہو، قرآن میں نہ ہو، احادیث میں نہ ہو، فَهُوَ رَدٌ، اسے رد کر دیا جائے گا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے یہ پیغام لے کر کے ہم یہاں سے جائیں کہ آج کا دن شہادت حسین کی نسبت پر تاریخی دن ہے، اور شہادت حسین اسی لیے ہوئی ہے، آپ نے اپنی گردن اسی لیے کٹوائی ہے کہ ظلم کا ساتھ نہیں دیں گے، چاہے گردن کٹوا دیں گے۔ آپ نے آج کے دن جنگ کے میدان کے اندر بھی نماز کو ترک نہیں کیا۔ ہم لوگ یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ اگر ہم حسینیت کے نام پر زندہ ہیں اور ہم حضرت حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم میدان جنگ تو دور کی بات، عام دنوں میں نمازوں کی پابندی کرے۔ جو لوگ آج کے دن ناچ گانے کرتے ہیں، ڈھول تاشے کرتے ہیں، اچھل کود کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ذرا ہم پیار سے ان سے پوچھیں کہ بھائی جان اٹھ، آپ لوگ کہیں کہیں فٹ اونچا کود تو رہے ہو، ذرا یہ بتلائیے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی تھی آپ نے؟ 10 سے پوچھو گے تو 8 کا جواب یہ ہوگا کہ فجر نہیں پڑھی تھی، اور حضرت حسین کے نام پر اچھل کود کرتے ہیں۔ اور عجیب، جیسے جیسے زمانہ بڑھ رہا ہے یہ بدعت اتنی آگے بڑھ رہی ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ پہلے تو آج کے دن صرف ماتم ہی لوگ کرتے تھے، اب تو باضابطہ ڈی جے بجتے ہیں، اور ڈی جے اتنے خطرناک کہ جب کسی کی بلڈنگ کے نیچے سے گزرتے ہیں تو اس بلڈنگ کے مسلمانوں کے بچوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ کیا دوسروں کو تکلیف پہنچانا یہ ایمان کا حصہ ہو سکتا ہے؟ بالکل یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کے نام پر ڈھونگ ہے جس کی اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان تمام بدعتوں سے، ان تمام خرافات سے اللہ اس امت کی مکمل طور پر حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔